أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملهوفا كتب الله له 73 مغفرة واحد فيها صلاح أمره كله و72 له درجات يوم القيامة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، صبح سے ہی آپ حضرات کام میں مشغول ہیں. یہ بالکل آخری نشست ہے اور آخری نشست کا بھی آخری حصہ ہے. حضرت مفتی صاحب نے یاد کیا تو اپنی سعادت سمجھ کر انگلی کٹا کر شہیدوں میں ہم بھی اپنا نام لکھوا رہے ہیں. محنت تو آپ نے کی ہے، تکلیف آپ نے اٹھائی ہے، تربیت آپ نے پائی ہے. ایک غیر تربیت یافتہ آدمی کو انہوں نے بلا کر کہا کہ آخری بات آپ کر لیجیے، دعا کروا دیجیے. حکم کے تحت حاضر ہو گیا ہوں. قرآن کریم کی ناتمام آیت پڑھ کر آپ کو سنائی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد بھی آپ کو سنایا گیا ہے. اسی کی روشنی میں 15-20 منٹ اپنے لیے آپ کے لیے کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ حضرات یقیناً بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی اہم کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے لیکن خود اس کی اہمیت سے ناواقف ہوتا ہے. اور کبھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ غیر اہم کو اہم سمجھ بیٹھتا ہے. دونوں ہی غلطی ہیں. اسی مناسبت سے یہ آیت میں نے پڑھی ہے. آپ سب اہل علم ہیں. یہ آیت کریمہ کب اتری ہے تھوڑا تھوڑا سب کو یاد ہوگا. پڑھائی کے زمانے میں تفسیر آپ نے پڑھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے ہیں تو قبلہ آپ کا تبدیل کیا گیا. خانہ کعبہ کے بجائے آپ کو حکم ہو گیا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. محدثین کی صراحت کے مطابق 16 یا 17 ماہ تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. لیکن طبعاً آپ کا رجحان، آپ کی چاہت، آپ کی طلب یہ تھی کہ میرا قبلہ وہی ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یا جس کی طرف اب تک ہم نماز پڑھتے رہے ہیں وہی ہمارا قبلہ ہو. طبعاً آپ کا رجحان ایسا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تسلی بھی دی کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بے چین ہیں اور آپ انتظار میں ہیں، ہم عن قریب آپ کا قبلہ بدل دیں گے. لیکن ابھی 17-16 مہینہ آپ ایسے نماز پڑھیے. 16-17 مہینے کے بعد پھر حکم آ رہا ہے کہ آپ اپنا قدیمی جو قبلہ ہے اسی کو متعین کر لیجئے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کر لیجئے. یعنی اب آپ کا رخ کر دیا گیا ہے خانہ کعبہ کی طرف. پہلے بھی ادھر ہی تھا، درمیان میں 16-17 مہینہ بیت المقدس کی طرف، پھر دوبارہ ادھر تبدیل کر دیا گیا. جب یہ تحویل قبلہ ہو رہی ہے، بار بار قبلے کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو یہود نے، مشرکین نے، منافقین نے، سب نے اعتراض کیے، سب نے طعن و تشنیع کی کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جس نے قبلے کو ہی مذاق بنا رکھا ہے. کبھی اس کو قبلہ بتاتے ہیں، کبھی اس کو قبلہ بتاتے ہیں. اس موقع پر یہ آیت اتر رہی ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کیا کہا گیا؟ نیکی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے. اگر وہ حکم کریں کہ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ تو اس کو قبلہ بنانا ہی عبادت ہے. اور اگر اللہ حکم دے کہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناؤ تو ادھر رخ کر لینا یہی عبادت. یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کی اہمیت کو طے نہیں کیا جا سکتا. اللہ جو کہہ دے بس وہی اہم ہے. اگر اللہ نے کہا ہے بیت المقدس یہ تمہارا قبلہ ہے، اب وہ حکم تسلیم کر لینا یہی اطاعت ہے، یہی بندگی ہے.
اپنی طرف سے رسم و رواج کے ماتحت کسی چیز کو اہم جان لینا یہ کوئی دین تھوڑی. اس کو اللہ نے سمجھایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی قبلے کی تعین تمہارے ہاتھ میں تھوڑی، یا اپنے آبا و اجداد کو جس رخ پر تم نے نماز پڑھتے ہو پایا اسی پر ڈٹے رہیں گے، دوسری طرف نہیں مڑیں گے. یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. اصل عبادت اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری. پھر چند اصولی باتیں ذکر کی گئی. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ ایمانیات کا تذکرہ ہے کہ ایمان یا عبادت یا اطاعت اور فرمانبرداری یہ ہے کہ ایمانیات مکمل ہونی چاہیے. اور ایمانیات کی فہرست میں ایمان بالرسل بھی ہے، ایمان بالانبیاء بھی ہے. اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر لاؤ، یوم آخرت پر لاؤ، یہ سب ہے. لیکن والنبیین، نبی پر ایمان، نبیوں پر ایمان لانا. تو ایمانیات میں ایک اہم جز ہے انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا. تو یہود کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ تم بھی اپنی بھلائیوں کا دعویٰ کرتے ہو، ابھی تو تمہاری ایمانیات بھی پوری نہیں ہے. والنبیین میں رسول اللہ بھی شامل ہیں، ان کی بات کو کیوں عقیدت سے نہیں لیتے ہو؟ پھر آگے اعمال کا تذکرہ ہوا، بالکل آخر میں آئے گا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ. لیکن درمیان میں کیا ہے وہ آپ کو سمجھانا. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. ادھر ایمانیات کا تذکرہ ہے، آخر میں عبادات کا تذکرہ ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فلاں کرو، وہ عبادات ہیں، یہ ایمانیات. بیچ میں کیا چیز ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. یہ خدمت خلق. اپنے مال کو اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرو. درمیان میں یہ مضمون آیا ہے، حالانکہ ادھر ایمانیات کا بیان ہے، ادھر عبادات کا بیان ہے. درمیان میں وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو عطا کر دو، مسکینوں میں، غریبوں میں، فقراء میں، مسافروں میں، سب میں خرچ کر ڈال. مجھے سمجھانا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے مذہب میں ایمانیات کی اہمیت ہے، اسی طرح عبادات کی بھی اہمیت ہے. لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کا عنوان چھیڑ کر اشارہ کر دیا کہ خدمت خلق بھی کوئی غیر اہم نہیں، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. میں اس کے ذریعے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، یہ خدمت خلق کی جو قسمیں ہو سکتی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ قسم یہ. خدمت خلق مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت. اب کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دو، یہ بھی خدمت خلق. کوئی ننگا ہے اس کو کپڑا پہنا دو، یہ بھی خدمت خلق. کوئی مسافر آدمی ہے راستہ بھٹکا ہوا اس کی رہنمائی کر دو، یہ بھی خدمت خلق. کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروا دیجیے، یہ بھی خدمت خلق. بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ وہ کام کر رہے ہیں جو خدمت خلق میں سب سے اہم ہے. کیوں؟ آپ کسی کو اچھی تعلیم دے کر، تربیت دے کر، دائمی جہنم سے بچا کر ابدی جنت کا مستحق بنا رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے کسی کو کپڑا پہنا ہے تو وقتی خدمت ہے. اگر اس کے پیسے نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، پھر کچھ دنوں بعد محتاج ہو جائے گا. اگر کوئی بھوکا ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلایا ہے، ایک وقت کا پیٹ بھر گیا، وقتی خدمت ہے. اگر وہ غریب ہے پھر دوسرے وقت میں پھر محتاج ہو. لیکن آپ نے کسی کی اچھی تربیت کر دی ہے، بہترین تعلیم اس کو دے دی ہے، تو یہ دنیاوی مفاد سے اٹھ کر اخروی مفاد کو دیکھیے کہ دائمی جہنم سے آپ نے اس کو بچا کر ہمیشگی کی جنت کا حقدار بنایا. اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ خود نہ سمجھ پا رہے ہو کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. واللہ العظیم اس دنیا میں سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا تعارف کروایا جائے، اللہ کا علم ان کو دیا جائے، اللہ کی معرفت ان کے دل میں بٹھایا جائے. اب 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ ہی اس کی سادہ دل کی تختی پر لکھ رہے ہیں ایمانیات کو. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. بسم اللہ کی عظمت آپ دل میں بٹھا رہے ہیں، حروف تہجی کو آپ پڑھا رہے ہیں. دیکھنے میں معمولی کام ہے لیکن بہت عظیم کام آپ کر رہے ہیں. اور خدمت خلق پر کیا ملنے والا ہے اس کے تعلق میں حدیث پڑھی تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کو کیا صلہ ملنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغاث ملہوفا کتب اللہ له 73 مغفرۃ.
جو آدمی کسی مجبور حال کی پریشان حال مضطر آدمی کی مدد کرے، یہ سب مضطر ہیں، بے چین ہیں جو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اگرچہ کم عقل ہیں، بیچارے نا تجربہ کار ہیں، شعور نہیں ہے ان کے پاس، بچے ہیں، لیکن اگر یہ جاہل رہے تو بڑے ہو کر پریشان حال ہیں، مضطر ہیں، یہ سب ان کی آپ مدد فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی پریشان حال کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے یہاں 73 مغفرتیں لکھتا ہے، 73 مرتبہ لکھتا ہے، معاف معاف بندہ معاف بندہ معاف، 73 مرتبہ مغفرت لکھتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ، ایک ہی مغفرت تمام کاموں کو درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آدمی 80 سال کا گنہگار ہے اور اپنا گناہوں کا ذخیرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور اللہ کہ چلو میں نے معاف کیا، تو سب ختم ہو گیا، سارا کام بن گیا۔ واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ، ایک ہی مغفرت میں بندے کے تمام کاموں کی اصلاح ہے، تمام کام اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ پھر 73 کیوں ہیں؟ ایک چلی گئی 72 بچ گئی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وَسِنْتَانِ وَسَبْعُونَ لَهُ دَرَجَاتٌ یوم القیامہ، 72 جو مغفرتیں لکھی گئی ہیں وہ تو صرف اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ورنہ یہ کی مغفرت کافی ہے۔ ہونا یوں چاہیے تھا کہ جو کسی مجبور کی خدمت کرے، کسی محتاج کو ضرورت پوری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن کیا کہا گیا؟ 73 مغفرتیں لکھتا ہے، کام بنانے کے لیے ایک کافی ہے، 72 مغفرتیں تو رفع درجات کے لیے۔ اگر آپ کی تربیت سے، آپ کی تعلیم سے ان بچوں کو سیدھا راستہ ملتا ہے، یہ اللہ کو پہچانتے ہیں، تو یہ سب کے سب بڑے ہو کر جتنی نیکیاں کریں گے وہ سب صدقہ جاریہ ہو کر آپ کے پاس۔ آپ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک صحابہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 2 سوال کیے اور دونوں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کہنے لگا من احب الناس الی اللہ تعالی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانوں میں چاہے وہ عرب ہوں، عجم ہوں، جاہل ہوں، علماء ہوں، الناس کا لفظ ہے، من احب الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ اور جس بندے میں ذرا بھی شعور ہے، ذرا بھی ایمان ہے، وہ یہ ضرور چاہے گا کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ مجھے چاہنے والے ہو جائیں، میں محبوب مفعول، میں محبوب ہو جاؤں، اللہ میرا محب ہو جائے، اللہ چاہنے والا ہو جائے، اللہ مجھ سے پیار کرنے والا ہو جائے۔ کون صاحب ایمان نہیں چاہتا؟ سب جاتا۔ تو سوال کرنے والا کہہ رہا من احب الناس الی اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، کاموں میں، اعمال میں کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ یہ دونوں میں ربط بھی ہے کہ جو محبوب عمل کرتا ہے وہی محبوب خدا ہوتا ہے، اس لیے سوال جڑا ہوا اس سے۔ من احب الناس، لوگوں میں محبوب کون ہے؟ وہی ہوتا ہے جو محبوب عمل کرتا ہے۔ اس لیے سائل بھی کوئی بہت تجربہ کار ہے، کوئی صاحب علم ہے، پڑھا لکھا ہے، اور اگر آج کی زبان سے کہا جائے تو بڑا منطقی ہے، جانتا ہے رب تو اس کو، اس لیے سوال کر رہا ہے من احب الناس، کون لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اعمال میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا جواب دیا۔ پہلا جواب قدر تفصیلی ہے اور تھوڑا دوسرا جو جواب ہے مختصر ہے۔ پہلا سوال کا جواب دیا، ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا، سب سے محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو، جو لوگوں کی زیادہ خدمت کرتا ہو، یہ کہہ لیجیے اللہ کے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انفع کہا گیا، جو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ پھر بطور مثال 3 باتیں ارشاد فرمائی، نفع پہنچانے کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں۔ ارشاد فرمایا یکشف عنہ کربتن، یہ مثال ہے، مثلا کوئی آدمی کسی بندے کی تکلیف کو، درد کو دور کرے، بیمار ہے علاج کروا دیا، کوئی اور ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دی، یکشف عنہ کربتن،
تو خدمت کا یا لوگوں کے لیے انفع ہونے کا ایک شعبہ، ایک درجہ یا ایک قسم یہ ہے کہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرے، یکشف عنہ کربتاً۔ دوسری مثال دی، او یقضی عنہ دینا، یا کسی بندے پر قرضہ ہے، اس قرض کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے، اپنی جیب سے ادا کر رہا ہے، یا صاحب مال کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ فلاں امام صاحب ہے، فلاں عالم دین ہے، فلاں مسلمان ہے، بیچارہ بڑا قرضے میں ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے بھائی مدد کرو اس کی۔ تو کسی صاحب مال کو اس کی طرف متوجہ کیا، اپنی جیب سے کچھ نہیں دیا، لیکن پھر بھی اس کو اجر ملنے والا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ تو یہ مثال ہے، او یقضی عنہ دینا او یطرد عنہ جوعا، یا اس بندے کی بھوک کو، غربت کو دور کر دے۔ یہ کس مثال ہے؟ نفع پہنچانے کی۔ جو نفع پہنچائے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور نفع پہنچانے کی شکل یہ ہے، بھوکے کو کھلا دیا ہے، یا کسی پر قرضہ اس کا قرضہ دور کروا دیا ہے، یا کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کو دور کر دیا ہے، یہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب دوسرا سوال رہ گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ یہ تو دوسرا سوال تھا۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى النَّاسِ، جس کا موٹا سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تو لوگوں کو خوشی پہنچائے، لوگوں کو مسرت میں ڈالے، ان کے لیے ایسا کام کرے کہ لوگ خوش ہو جائیں، چاہے فرد یا جماعت، پوری جماعت کو آپ نے خوش کیا ہے یا کسی فرد کو آپ نے خوش کیا ہے، یہ نیکی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یقیناً آپ ان دونوں کاموں کو کر رہے ہیں۔ جو سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہوتی ہے انسان کے لیے وہ علم ہوتا ہے۔ جتنے بھی تجربہ کار ہیں، چاہے وہ دنیا دار ہوں یا آخرت والے ہوں، مسلمان ہوں، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اس کو علم دینا ہے، اور آپ علم تقسیم کر رہے ہیں۔ جب وہ علم پڑھ لیتا ہے بچہ تو اس کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خود باشعور ہو کر بڑی دعائیں آپ کو دیتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے استاد نے مجھ پر محنت کی ہے، تو آپ نے خوشی بھی پہنچائی ہے، خدمت بھی کی ہے، یہ دونوں درجے آپ نے پائے ہیں، تو یقیناً آپ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب خود بھی ہیں اور سب سے محبوب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خدمت خلق، اس کو سنا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انتخاب سے آپ کو منتخب کیا۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے مکتب میں لگا دیجیے، اللہ مجھے مسجد میں لگا دیجیے۔ یہ اللہ کی طرف سے سب کام وجود میں آتے ہیں، آٹومیٹکلی اسباب بن جاتے ہیں، چاہے مجبوری میں بن جائیں۔ مثلا معاش کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مجبوراً مسجد میں آ گئے۔ معاش کے لیے آپ کسی دکان پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، کوئی ہنر آپ نہیں جانتے، اس لیے آپ مؤذن بن گئے۔ لیکن یہ خود نہیں ہوا ہے، یہ اس نے کیا ہے، آپ کو مجبور کر دیا تاکہ آپ اس پر آ جائیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، ترمذی شریف کی روایت، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ خود ہی اس کو استعمال کرتا ہے، یعنی ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ مجبور ہو کر اس کو دینی راہ پر آنا ہی پڑتا ہے۔ ورنہ ہمارے من اور ہمارا دل خوب مچلتا ہے کہ کاش پیسے ہمارے پاس ہوتے اور ہم بھی کروڑ پتی ہوتے، ہمارے پاس بھی ہوتے، لیکن نہیں ہے وسائل، نہیں بنتے ایسے حالات، اور مجبوراً ہم مسجد پکڑ لیتے ہیں، مکتب میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی مدرسے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں، وہ ہم سے اور آپ سے خیر کا ارادہ فرما رہا ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، کسی مسجد سے، کسی مدرسے سے، کسی مکتب سے وابستہ ہونا اس زمانے میں اپنے دین کے تحفظ کے لیے بہت لازمی چیز۔ دوسروں کا نفع تو ہوگا ہی ہوگا، خود اپنا نفع ہو رہا ہے کہ ہم ماحول سے جڑے رہیں گے، ہماری یہ وضاقت بچی رہے گی، ہماری نمازیں وقت پر ہو جائیں گی۔ واللہ بہت سے ایسے علماء بھی ہیں جو ہمارے ہی شاگرد ہیں، ہمارے پاس ہی پڑھے ہیں، لیکن وہ مسجد میں نہیں گئے، کسی مدرسے سے نہیں جڑے، ان کی وضاقت ہی بدل گئی، ان کی نمازیں ہی غائب ہونی شروع ہو گئی۔ ایسا بھی آپ بھی جانتے ہوں، دو چار ساتھیوں کو دوست۔ تو اگر کسی مسجد میں یا مدرسے میں، مکتب میں اللہ نے آپ کو خدمت کا موقع دیا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا ارادہ فرما رہا ہے، اس بہانے سے اللہ آپ کو دین پر قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اور اس پر تصور کیجئے، آپ یقین کیجئے کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں خدمت خلق کر کے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی، سنا دوں۔ ہم تو سبھی حدیث پڑھنے اور پڑھانے والا آدمی ہیں، کوئی بیان ویان تو میں جانتا نہیں، حدیث ہی سناتا رہتا ہوں جہاں چلے جاتا ہوں۔ ایک اور حدیث یاد آ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
یہی جو ابھی مضمون میں نے اوپر ذکر کیا اسی حدیث کا آخر میں ہے یہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے محبوب عمل ہے لوگوں کو مسرور کر دینا، اور سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، یکشف عنہ کربۃ، ابھی میں نے حدیث سنائی، اسی میں آگے چل کر ہے آپ نے ارشاد فرمایا ولا ان امشی مع اخ لی فی حاجتہ، اور یہ بات کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں، اس نے کوئی تقاضا رکھا، کوئی مجبوری رکھی، اور میں اس کی مدد پوری کرنے کے لیے، کام پورا کرنے کے لیے اس کے لیے ساتھ چل رہا ہوں مدد کے طور پر، اس کو فرما رہا ہے ولا ان امشی، اور یہ بات کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں، خیر لی من ان اعتکف فی ھذا المسجد، یعنی مسجد النبوی شہرا، نبی نے ارشاد فرمایا میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر چلوں تو میرے لیے یہ مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ جس مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے اعلیٰ روایت کے مطابق، اور قدر تھوڑی سی ضعیف روایت ہے اس کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب، اور محدثین نے فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد نبوی میں جو بھی عبادت انجام دی جائے اس کا ثواب اسی طرح بڑھتا ہے۔ اگر ایک ختم قرآن کیا ہے تو 50,000 ختم قرآن کے برابر ہے، ایک اعتکاف کیا ہے تو 50,000 اعتکاف کے برابر ہے، اور 24 گھنٹے کا ایک اعتکاف مانا جاتا ہے شرعاً۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیجئے، جیسا رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں 10 دن کا، وہ 10 اعتکاف ہیں، 24 گھنٹے کا ایک اعتکاف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو بتا دوں علماء کی مجلس ہے، اگر کوئی آدمی آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اچانک ایسا حالات بن جائیں کہ اس کو اعتکاف توڑنا ہے، وہ اعتکاف میں نہیں رہ سکتا، پورا نہیں کر سکتا، اس کو نکلنا پڑ رہا، مجبوری ہے، تو آسان سی شکل یہ ہے کہ 21 کا مثال طور پر بیٹھا، 21 کا روزہ پورا ہو گیا، 22 کا پورا ہو گیا، 23 کا پورا ہو گیا، 24 میں ایسی کوئی ضرورت پیش آ گئی بھائی اس کو باہر نکلنا ہے، تو 24ویں رمضان کا جیسے ہی سورج غروب ہو تو نیت بدلے کہ اب تک میں اعتکاف میں تھا، اب آئندہ اعتکاف نہیں کروں گا، کوئی اس کو قضا وضا نہیں ہے۔ کیوں؟ 24 گھنٹے کا ایک اعتکاف مکمل ہو چکا ہے، اگلا اعتکاف شروع ہی نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بھائی اب اٹک گئے تو اٹک گیا، نکلے کیسے باہر۔ 24 گھنٹے کا ہی ایک اعتکاف ہوتا ہے، گویا یہ 10 اعتکاف ہیں، تو 21 کا آپ نے مکمل کر لیا، 22ویں روزے کا اعتکاف پورا کر لیا، 23ویں میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، تو شام کو یعنی غروب کے وقت اتنا بلکہ 1 منٹ پر غروب ہو رہا ہے، آپ بیٹھ جائیے، جیسے ہی غروب ہو تو آپ نیت کیجیے آج کا اعتکاف میں نے پورا کیا، اب کل آئندہ میں نہیں رہوں گا، تو آپ کے ذمہ کوئی قضا وضا نہیں ہے۔ حضرت مولانا راشد صاحب شیخ الحدیث ہمارے بڑے بھائی صاحب ایک مرتبہ پھنس گئے وہاں مسجد نبوی میں، اعتکاف کی نیت کر لی انہوں نے، تو 24 گھنٹے انہوں نے یوں بیٹھ کے گزارے، اتنی بھیڑ، 24 گھنٹے یوں بیٹھ کے گزارے، بھیڑ اتنی، نہ لیٹ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، یوں ٹانگ پکڑ کے بیٹھ بیٹھے، تو پھر مجھے فون کیا، جو میں اعتکاف کرتا رہتا ہوں تو اعتکاف کے مسائل کی تعلیم بھی ہوتی رہتی، اس لیے انہوں نے مجھے فون کیا، ارے بھائی کوئی گنجائش ہے، میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے کیا ہوا کہ میں نے اعتکاف کی تھی 10 دن کی نیت کی، لیکن یہ تو مشکل ہو جائے گا، یہاں تو 24 گھنٹے سے میں بیٹھا ہوں اور لیٹ بھی نہیں سکتا، تو میں نے برجست اس کو مسئلہ بتا دیا حضرت کو کہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی غروب ہو آپ نیت چینج کر لیجئے، آپ کے ذمہ کوئی قضا وضا نہیں، پچھلے 2 دن کا اعتکاف آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اور آگے آپ نے شروع ہی نہیں کیا۔ قضا کب آتی ہے؟ جب عمل شروع کر کے بیچ میں توڑے آدمی، اور یہاں ہر 24 گھنٹے کا ایک اعتکاف ہے، پورا ہو رہا تھا، اگر آپ نے شروع ہی نہیں کیا نیت چینج کر، یہ سب لکھا ہوا مسائل میں لکھا ہوا، مسائل اعتکاف مولانا رفعت علی قاسمی کی وہ آپ کے پاس ہوگی، اس میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ میں کسی آدمی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں تو میرے لیے اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، اور ایک اعتکاف 1 دن کا ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف مسجد نبوی میں 50,000 گنا ہو جائے گا، تو یہ 30 اعتکاف ہیں، گویا 1 مہینے کی مثال دے رہا آپ، 30 اعتکاف ہیں، اس 30 کو آپ ضرب دیتے رہنا 50,000 سے کتنے بنیں گے؟ تو نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو میرا خود کا اعتکاف کرنا مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اس سے بھی بہتر عمل ہے۔ اور ابن عباس کی روایت تو آپ نے پڑھی ہوگی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خود اعتکاف میں تھے، ایک صاحب کو دیکھا کہ بڑے مغموم ہیں، غم زدہ ہیں، ان کو اشارے سے بلائے، فرمایا کیا بات ہے، بہت مغموم ہو، بہت فکر مند ہو، کیا بات ہے؟ ان کا جی قرضہ بہت ہے سر پہ، اس کی ٹینشن میں بیٹھا ہوں، کہاں سے ادا کروں گا، کیسے ادا کروں گا، ہے کچھ نہیں، وقت قریب آیا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر تم اجازت دو
تو جن صاحب کا تمہارے اوپر قرضہ ہے میں ان سے سفارش کر دوں کہ تمہاری مدت کو بڑھا دے، اس سال وصول نہ کرے اگلے سال وصول کر لے، اگلے مہینہ وصول کر لے، ٹائم بڑھوا دوں اگر تم گنجائش دو، تم اجازت دو۔ اس لیے کہ آدمی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا راز نہیں کھولنا چاہتے، اس لیے پوچھ رہے ہیں اگر تمہاری منشا ہو تو میں ان سے کہوں وہ میری مان لے گا۔ ان کا جی بہت اچھا ہوگا اگر آپ سفارش فرما دیں گے، میری فکر ہلکی ہو جائے گی، 6 مہینے میں انتظام کر کے میں دے دوں گا قرضہ۔ تو حضرت اعتکاف میں تھے، اپنے معتکف سے نکلے اور مسجد سے باہر نکلنے کے لیے پاؤں رکھا تو وہ صاحب دوڑ آئے، حضرت آپ بھول گئے شاید آپ اعتکاف میں ہیں۔ حضرت ابن عباس سے کہا شاید آپ بھول گئے آپ اعتکاف میں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو حضرت رکا اور فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اعتکاف میں ہوں، ولیکن سمعت صاحب هذا القبر، مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے تھے حضرت ابن عباس، تو قبر کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں نے ان قبر والوں سے سنا ہے، میں نے ان قبر والوں سے سنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا کان لہ خیرا من ان یعتکف 10 سنین، تو 10 سال کے اعتکاف سے بھی بہتر ہے۔ وہاں 1 مہینے کی بات تھی اور یہاں 10 سال کے اعتکاف سے بھی بہتر ہے۔ آپ اہل علم ہیں، پھر کیڑا دماغ میں چلے گا کہ یہ تو حدیث میں تعارض ہو گیا، وہاں 1 مہینے کی بات تھی اور یہاں 10 سال کی بات ہے، کون سی حدیث کو لیا جائے؟ لیکن بہت آسان حل ہے۔ وہاں کون تھے اعتکاف کرنے والے؟ محمد رسول اللہ۔ یہاں کون ہے اعتکاف کرنے والے؟ ابن عباس۔ یعنی عام آدمی کا 10 سال کا اعتکاف بھی نبی کے 1 مہینے کے اعتکاف کے برابر نہیں ہے، اس لیے ثواب اجر کا فرق پڑ گیا کہ میں اگر کروں اعتکاف تو 1 مہینہ، تم عام آدمی اگر 10 سال بھی اعتکاف کرو تو اتنا اجر نہیں پا سکتے جتنا کسی آدمی کی خدمت کر کے پا سکتے۔ تو میں ان احادیث کے ذریعے اور ان آیات کے ذریعے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں اور آپ کے دل میں یہ بات اترے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی معمولی خدمت نہیں کر رہے ہیں آپ، اور کتنا بڑا اجر آپ پانے والے ہیں، یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ایک ایک بچہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، پھر اللہ کرے کہ یہ عالم بنے، یہ حافظ بنے، پھر یہ دوسروں کو پڑھائیں گے، پھر اس سلسلے سے تیسرا پیدا ہوگا، پھر 5واں گروپ پیدا ہوگا، پھر 10واں گروپ پیدا ہوگا، کروڑوں میں جائیں گے یہ، ان سب کے برابر اجر و ثواب آپ کو ملنے والا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، اور کام کرنے والے کو خود اپنے کام پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ان احادیث کے ذریعے یہی سمجھا رہا ہوں کہ جس کام کو آپ انجام دے رہے ہیں خود اعتماد کیجئے، خود بھروسہ کیجئے کہ آپ سب سے انوکھا کام اور سب سے بہتر کام انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، خود آپ کو یقین نہیں ہے، تو آپ بہت غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں نے شروع میں 2 بات کہی تھی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے، خود اس کی اہمیت کو نہیں جانتا، یا غیر اہم کو اہم سمجھا بیٹھا رہتا ہے، تو آپ خود سمجھیے اپنے اہمیت کو، اپنے کام کی اہمیت کو، کتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں۔ مضمون لمبا ہو جائے گا، میں نے 20-15 منٹ کا وعدہ کیا ہے، تو خلاصے گفتگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے منتخب کیا ہے یقیناً وہ مبارکبادی کے قابل ہے، اور آپ سب کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم نے کبھی درخواست بھی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب فرما کر اس کام میں لگایا۔ یاد ہوگا آپ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قاری قرآن کہلاتے ہیں صحابہ میں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، تم مجھے قرآن پڑھ کر سنو، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو وہ ان پر ایسا وجد طاری ہوا، ایسا حال طاری ہوا، کہنے لگا اللہ سمانی، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو؟ حضور فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا۔ تو بے تحاشا رونے لگے، آپ ایسے باہر ہو گئے اس خوشی میں کہ میرا مولا مجھے یاد کرے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی مسرور ہونا چاہیے، آپ کو بھی اپنی اس انتخاب پر بے پناہ سرور ہونا چاہیے، اور تنہائی میں اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اتنی عظیم کتاب کی ہم خدمت انجام دے سکیں، چاہے حروف تہجی پڑھا رہے ہوں، چاہے نائزرہ ہی پڑھا رہے ہوں، لیکن اللہ کی قسم ایک ایک حرف پر آپ کس قدر ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، وہ تو کل ہی کھلے گا، وہ راز تو باہر ہی کھلے گا، ساری خدمتیں حقیر رہ جائیں گی اس کے سامنے۔ اس لیے آپ خود بھروسہ کیجئے اور اعتماد کیجئے اور پورے انہماک کے ساتھ اس کام کو انجام دیجئے۔ شیطان کے حملے ہوں گے، دل پر وسوسہ ڈالے گا، بلا وجہ فقیر بنے ہوئے ہیں، محتاج بنے ہوئے ہیں، پیسے کے لیے ہم بھیک مانگتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لینا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور یہ غربت اور یہ فقر تو میراث میں ہمیں ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی تو مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا،
اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں تو کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں آتا کہ چولہا نہ جلتا ہو. وہاں مہینوں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا. پانی اور کھجور اس سے گزارا ہوا. ایک مہینے تک لکڑی نہیں لگتی تھی چولہے میں, پکانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو جس پیغمبر کے ہم وارث بنے ہوئے ہیں تو میراث میں کچھ فقر تو آئے گا ہی آئے گا. اگرچہ اللہ کا شکر ہے بہت سو سے اچھے ہیں, یہ بھی سمجھ لینا, اللہ کا شکر ہے بہت سو سے اچھے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر راتیں گزار رہے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس سردیوں میں اوڑھنے پہننے کے لیے لباس نہیں ہے. اللہ نے ہم کئی قسم کے لباس دیے ہیں, اچھا سے اچھا پہن رہے ہیں آپ لوگ. مجھے ایک مولانا کی بات یاد آتی ہے, وہ آپ کے میوات کے ہی ہیں, دلی میں تقریر کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ لوگ یوں کہتے ہیں یہ ملا جی کہاں سے کھائے گا, امام صاحب کہاں سے کھائے گا. تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ بہت اچھا جواب دیا. اے لوگوں سنو, ملا جی تم سے ہی کھائے گا اور تم سے اچھا کھائے گا. تم سے ہی کھائے گا, تم کماؤ گے, تم سے تمہاری جیب سے ہی لیں گے اور تم سے اچھا کھائے گا. اللہ کا شکر ہے. میرا یہاں کچھ گاؤں کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے, ماشاءاللہ یہاں ایسا کچھ نہ کچھ کام اور خدمت ہوتی رہتی ہیں. میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں, کھانے پینے کا نظام کر رہے ہیں, یہ بڑی سعادت کی بات ہے, نیک بختی کی بات ہے. گاؤں والوں کو اس کو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت آپ کو مل گئی اہل علم کی خدمت کرنے کا. آپ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, خوشی خوشی ان کی خدمت کرو. اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ یہ جتنے خوش ہو کر کام کریں گے ان سب کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا, آپ بھی برابر کے شریک ہو جائیں گے. یہ گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوں گے, دو چار بیٹھے ہوں گے, مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس مسجد کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں جو ہماری مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, ان علماء کی خدمت کر رہے ہیں, جب کبھی ایسی مجلس لگتی ہے تو کھانے پینے کا نظام آپ کرتے ہیں, ناشتہ پانی کا نظام کرتے ہیں, یہ ایک ایک روپیہ صدقہ جاریہ ہے. ان سب کا انعام آپ کو ملنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ایک درہم خرچ کیا جاتا ہے اس ثواب کی شروعات 700 سے ہوتی ہے. 700. ایک نماز پڑھتا آدمی 10 گنا ثواب ملتا ہے, ایک روزہ رکھتا ہے 10 گنا ثواب ملتا ہے. لیکن اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی ثواب کی شروعات ہی 700 سے ہوتی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اس آیت میں یہی بیان ہے. تو گاؤں کے لوگ بھی سنیں کہ جو کچھ آپ صرف کر رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, جو کچھ آپ ہمدردی کر رہے ہیں, اس سب پر بھی بے پناہ اجر و ثواب آپ کو ملنے والا ہے. ہمارے پاس ہے ہی کیا, اس مالک کا دیا ہوا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں خرچ کر دو جو کچھ تمہارے پاس. یوں بھی ہے قرآن میں, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اگر خرچ کر رہے ہو تو تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو, ہم قبول کر لیں گے, یہ ہمارا تم پر احسان ہے. یہ اللہ فرما رہے, ہم نے تو دیا تھا, اس لیے جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں, وہ امانت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, ہماری جان بھی ہمارا مال بھی سب اللہ کے لیے. تو اللہ والوں پر, اللہ کے بندوں پر, اہل علم پر مسجد میں خرچ کیجیے, اللہ آپ کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. میری دعا ہے آپ کے لیے بھی اور ان عوام کے لیے بھی, اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. دونوں جہاں میں اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور سعادت مندی عطا فرمائے. وآخر دعوانا حضرت مولانا اسد صاحب کے ہر بیانات کو سننے کے لیے ہمارا چینل اشک فرقت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.